قیس عباس کا سنبھالے کون؟ دونوں ہاتھ بلند کیجئے. قیس عباس کا سنبھالے کون؟ القمہ سے انہیں نکالے کون؟ اور یہ کیا کہ پیچھے ہٹ گئی فوج ہے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے کون؟ زندہ باد. سلامت رہیں. سلامت رہیں. اب ایک چھوٹی سی بات تو پھر میسی شہزادی کی وفات کے بعد امیر کائنات نے اپنے بھائی کو بلایا، حضرت عقیل کو. خدا کرے ہماری غیرتوں پر مولوی فصیح حیدر کا یہ جملہ اثر کرتا ہے جو سنانے جاتے سے چھوٹی سی بنا کے نا سب کو پہنچا دو، کیونکہ آج اس مرض میں بہت سارے مبتلا ہیں. خدا کرے اس مرض سے محفوظ رہے بچے. کس کو بلایا؟ کس کو بلایا؟ جناب عقیل کو. اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ مجھے ایسی خاتون کی تلاش ہے کہ جو بہادر خاندان کی بیٹی ہو. خدا کرے جملہ سمجھ جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جناب غازی کے دونوں ہاتھوں کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جس پہ بھی یہ جملہ اثر کر گیا نا وہ نسلوں کو بتا کے جائے گا. کیا کہا امیر کائنات نے؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. کس کی چاہیے؟ یہ نہیں کہا مجھے بہادر بیٹی چاہیے، مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. جملے میں کوئی نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ یہ نہیں کہا مجھے بہادر بیٹی چاہیے، بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. کیوں پوچھا کسی نے مولا سے بہادر خاندان کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہے ہمیں کان کھول کے سن، جن کے گھر کے مرد بہادر ہوتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں سڑکوں پہ نہیں لڑتی. جن کے گھر کے مرد بہادر ہوتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں سڑکوں پہ باہر نکل کے نہیں لڑتی. اب اگر کوئی باہر نکل کے لڑنے آئی ہو تو پتا چل گیا. محمد والے محمد. کہا مجھے بیشبہ موتی کی تلاش ہے. اے بھائی رشتے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ ابا کو. امیر کائنات کس کو بھیج رہے ہیں؟ بھائی چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ بڑا ہے نا. کیا علی نہیں جانتے کہ میرا شریک حیات کہاں ہے؟ کیا علی کو نہیں پتا کہ شجرے کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے؟ جس کے نام لینے سے شجرے پہچانے جاتے ہوں. ہاں 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 ہاں. جو چہرے نام لینے پہ مسکرا جاتے ہوں. ہاں وہ بھیج رہا ہے اپنے بھائی عقیل کو، جاؤ بہادر خاندان کی بیٹی تلاش کر کے لاؤ. خدا کرے میری جوان بیٹی اور جوان بیٹوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. میرے جوانوں جب اپنی زندگی کا بارے میں انتخاب کرو تو اپنے گھروں کے بڑوں کو پوچھ لیا کرو. علی کائنات نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے، جب اپنی زندگی کے لیے انتخاب کرو تو اپنے گھر کے بڑے کو ذمہ داری دے دیا کرو. اور نہیں کیا واٹس ایپ فیس بک پہ مت کر لینا. انتخاب کرنے کی سوچو تو اپنے گھر کے بزرگ کو کہو کہ جاؤ فلاں لڑکی چاہیے جو اس طرح ہو، جو ایسی ہو، جو نماز کی پابند ہو، جو ولایت علی کے لیے جیتی ہو مرتی ہو، جو علی اللہ بھی پڑھتی ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتی ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی ہو. پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ رکھتی ہو، وہ پڑھتی بھی ہو پڑھاتی بھی. اور معاف کرنا جن کی بارات رشتے ہونے کے بعد گھر والوں کے جاتی ہے نا، جو دولہا بنتا ہے لڑکا، خدا کی قسم کیا شباب ہوتا ہے اس بارات میں. ایسا لگتا ہے کہ کائنات کا شہزادہ تیار ہو کے نکلا ہے، اور باراتی ایسے لگتے ہیں جیسے اس کی خریدی ہوئی رعایا ہو. ہاں ہاں ہاں. لیکن اگر کوئی واٹس ایپ فیس بک سے کر لے تو کئی مہینے تو بتاتا بھی نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کسی یتیم خانے سے بچہ اٹھا کے
اب اللہ جانے بھائی کون لگا ہوا ہے واٹس ایپ فیس بک پہ، وہ جانے اس کی مرضی. میں نے تو بتا دیا کہ اس میں احتیاط برتنا. صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. سلامت رہیں گے آپ کے مولا کی تاریخ زندگی سنا رہا ہوں میں آپ کو. بھیا عقیل میرے لیے بہادر خاندان کی بیٹی تلاش کرو اور مجھے بیش با خاتون چاہیے. بیش با کا ترجمہ تو نہیں کرنا پڑے گا یا کر دوں؟ دیکھیے بالکل اس معاملے میں آپ بالکل میرے جیسے ہو. آج جب کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی یہ سمجھ میں آ گیا، میں نے کہا بالکل نہیں آیا، سمجھا دوں. اس معاملے میں آپ بالکل میرے جیسے ہو. اللہ سلامت رکھے. بڑا بننے کا شوق پیدا نہ کرو، اتنے چھوٹے بن جاؤ کہ بڑا خود نیچے پوچھا. کبھی کسی نے بڑے کو اٹھایا ہے؟ کبھی آپ نے ابا کو اٹھایا، اماں کو اٹھایا، خالہ کو اٹھایا، چچا کو اٹھایا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ بڑے ہیں. انہوں نے سب نے آپ کو اٹھایا. یہ بڑے ہی اٹھاتے ہیں جو آپ بڑے ہو جاتے ہو. ان بڑوں کا احترام کیا کرو، چاہے بھائیوں میں بڑے ہوں، چاہے علم میں بڑے ہوں، چاہے اخلاق میں بڑے ہوں، چاہے عمر میں بڑے. احترام کرو، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غور کر رہے ہیں. اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور اس کو ورثے میں نسل تک پہنچا دو. ہم تو مولا کا کرم ہے، جناب غازی کے پرچم کا صدقہ ہے میرے بھائی. اللہ گواہ ہے، وقت کا امام گواہ ہے. ہم تو اپنے بڑوں کا اتنا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کبھی چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اس میں ہمارا کوئی سا بھائی تو نہیں دیکھ رہا ہے. میں 2005 میں نہیں 2018 میں 2018 میں یو کے میں تھا. تو لکھنؤ کے ایک صاحب تقریباً 82 ایئرس کے ہوں گے، بزرگ تھے. تو جب انہوں نے مجلس سنی تو کہنے لگے کافی عرصے کے بعد میں نے فلاں صاحب کو یاد کیا. بڑے خطیب کا نام لیا انہوں نے. میں نے کہا سرکار وہ کہاں؟ میں کہا میری کیا اوقات ہوگی صاحب. مانچسٹر میں تھا میں اس وقت. تو جب ہم اندر آئے تو وہ کہنے لگے آپ تشریف لائیے. وہ کہنے لگے آپ سراہنے. یہ میں اپنے بچوں کو پیغام دے رہا ہوں، خصوصاً اپنے بچوں کو دے رہا ہوں جو میری عزت کرتے ہیں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو. تو وہ کہنے لگے سراہنے بیٹھیے. تو میں نے کہا نہیں. کہنے لگے آپ مجتہد ہیں، آپ عالم ہیں. تو میں نے کہا دونوں مان رہے ہو کہ نہیں یہ صرف کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں ہم دونوں مان رہے ہیں. تو میں نے کہا معاف کیجیے میرے علم نے مجھے یہ سکھایا ہے. میرے علم نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ بزرگوں کی عزت کیا ہوتی ہے. فرمایا آپ نے. صلوات بھیجو محمد وعلی. تو میں نے ان کو ایک شعر سنایا تھا. یوں تو قسمت نے بخشے ہیں مواقع اکثر. کبھی منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ایم پی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کالج کی میٹنگ میں ہوتے ہیں، کبھی بورڈ کی میٹنگ میں رہتے ہیں لکھنؤ میں. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عہدے سے نوازا ہے، لیکن اس کو جو میں نے سنا وہ سنی شعر. یوں تو قسمت نے بخشے ہیں مواقع اکثر، ہم پھر بھی بزرگوں کے سراہنے نہیں بیٹھے. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. بند لفظوں میں نے آپ کو بہت بڑا پیغام دے دیا. میری چھوٹے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بڑوں کی بات کا فوراً جواب نہ دیں. یہ میری ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے. اور جناب عباس کے صدقے میں چونکہ آج کی تاریخ جناب غازی اور امام حسین کی محبت پر نربھر کرتی ہے، تو اگر کسی کے دل میں کسی بھائی کی طرف سے کوئی شکایت ہو تو جناب زہرا کا صدقہ سمجھ کے اسے دل سے نکال دیں. یہ نہیں کہ اس سال نہیں تو آئندہ سال بدلا لیں گے، نہیں، اسے دل سے نکال دیں. صرف بھائیوں کی طرح آزاداری کریں. صلوات بھیجو محمد وعلی. بہت کیا آپ نے. سلامت رہیے آپ. آج کیا تاریخ ہے؟ 8 تاریخ ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ مجھے بیش باہ. بیش کہتے ہیں بھائی جان موتی کو. کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے پہن رکھا ہے نا، یہ جو میرے بڑے بھائی نے مجھے لا کے دیا، اللہ سلامت رکھے پروردگار، یہ پتھر ہے. کیا ہے؟ اسٹون ان انگلش، بالعربی حجر، زين الحمد لله انا عارف اللغه العربيه والهنديه والانجليزيه والفارسيه وكمان اردو. صلوات. اللہ سلامت رکھیے آپ کو. تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بیش کہتے ہیں قیمتی کو. بیش باہ ایسا موتی جس کی قیمت لگانے میں سالوں گزر جائے. کیا فرما رہے ہیں مولا؟ بہادر خاندان میں جانا، بیش باہ تلاش کر کے لانا. موتی پتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ کسی کو بتاؤ تو بتاؤ موتی کیسے ہوتا ہے؟ سفید. کبھی اس کے تیار ہونے کا پتا ہے کیسے تیار ہوتا ہے؟
سمندر میں ایک پلیٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سیما، اس میں پردے ہوتے ہیں، ان پردوں کے بیچ میں تیار ہو کے جو باہر آتا ہے اسے موتی کہتے ہیں۔ امیر کائنات اپنے بھائی سے فرما رہے ہیں مجھے وہ خاتون چاہیے جو حجاب میں تیار ہوئی ہو، اے اللہ، جو حجاب میں تیار ہوئی ہو۔ ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو پہنچا دے رہا، یہ جملہ، یہ میرا جملہ ہے۔ اگر نسلوں کی بقا اور شجروں کی انا باقی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے حجاب درست کر لو، نہ نسلیں خراب ہوگی نہ شجریں خراب۔ پیش بہا خاتون کی ضرورت ہے، ایسا موتی جو حجابوں میں تیار ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب عقیل کہتے ہیں چلیں جی جائیے۔ جناب عقیل نے اونٹوں کی قطار تیار کرائی۔ کس کے رشتے کو جا رہے ہیں؟ اونٹوں کی، میں نے جو پڑھا ہے وہ بتا دوں بھائی، اوروں نے پتہ نہیں کیا پڑھا اس کا مجھے پتہ نہیں۔ 110 اونٹوں کی قطار بنائی۔ اللہ جانے آپ کو 110 سمجھ میں آ جائے تو بات کروں۔ 110 اونٹوں کی قطار بنائی اور عرب کے سب سے قیمتی اونٹوں کی قطار بنائی، اور ان پہ خرمے اور جو لوازمات تھے وہ سب رکھے۔ جیسے ہی پہنچے تو بنی کلابیہ کے لوگوں نے دیکھ کر جناب عقیل کو معلوم ہے کیسے احترام کیا۔ اگر جملہ سمجھ میں آ جائے، معلوم ہے کیسے احترام کیا، معلوم ہے کیسے، جبھی تو کہا جاتا ہے کہ بیٹی والے بھائی دبتے ہیں رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ معلوم ہے بنی کلابیہ کے لوگوں نے کیسا احترام کیا۔ جو اس قبیلے کے سردار تھے پہلے وہ کھڑے ہوئے، پھر ان کے بعد بھائی کھڑے ہوئے، پھر بھتیجے کھڑے ہوئے، پھر بھانجے کھڑے ہوئے۔ معلوم ہے کیسے احترام کیا، جیسے مخلوق خالق کا احترام کرتی۔ جھک گئے، گردن کو جھکا دیا، سر کو جھکا دیا اور کہا سرکار ہمارے نصیب میں بلندیوں میں اضافہ ہو گیا، آپ تشریف لائے۔ ہاتھ دھلائے گئے، پانی پیش کیا گیا، اور چہرہ حشاش بشاش دیکھ کر فرماتے ہیں لگتا ہے کہ مسرت خوشی کے آثار نمودار ہونے والے ہیں۔ جب ایک دن گزر گیا، ہم آپ سے کچھ لینے آئے ہیں، ماننے آئے کہ سرکار حکم کرے۔ یہ کائنات آپ کے گھرانے کے صدقے میں بنی ہے۔ کہا آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے جو ہم علی کے لیے لینے آئے ہیں۔ اتنا جملہ سنا سجدے میں سر رکھ دیا، نہ جانے کتنی دیر تک شکرن للہ کہتے رہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کہاں علی، کہاں یہ گھر، کہاں علی، کہاں یہ قبیلہ، کہاں علی، کہاں ہم، کہاں علی، کہاں ہم۔ سرکار ہماری طرف سے ہاں ہے۔ کیا شرافتیں ہیں خدا کی قسم۔ جناب عقیل فرماتے ہیں بیٹی سے دریافت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پردہ آیا، باپ بیٹی سے معلوم کر رہے ہیں، اس طرح آپ کی نسبت آئی ہے۔ معلوم ہے کیا فرما رہی ہے جناب ام البنین؟ جو نسبت اب ظاہر ہوئی ہے اسے میں ایک زمانے سے موتیوں کی شکل میں دیکھ رہی ہوں۔ خدا کی قسم موتیوں کی شکل میں دیکھ رہے، اور آنسو موتی کی طرح ٹپ 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 گر رہے ہیں۔ یہ موتیوں کی طرح آنسو کیوں گر رہے تھے؟ یہ شکر خدا میں تسبیح ہو رہی تھی، پروردگار تیرا شکر ہے، علی بہادر کا رشتہ ہمارے گھر آیا ہے۔ اور جب گھر گئی ہے، دنیا کی ہر بہو جب گھر آتی ہے تو اس کا پاؤں پانی میں رکھا جاتا ہے،
یہ اس کا پاؤں. ارے یہاں سے اندازہ لگانا عباس کی ماں کیا ہے یار. جب جناب ام البنین گھر پہ آئی ہے تو پاؤں پیچھے کرے ہیں, پیشانی دہلیز پہ رکھ کے کہا پروردگار گواہ رہنا میں سیدہ کی دہلیز پہ آئی ہوں. اور پھر وہ وقت آیا کہ جناب غازی دنیا میں تشریف لائے. کیا خوبصورت جملہ ہدیہ کیا. سلامت رہے, سلامت بھیجے محمد و آل محمد. جملہ سنیے گا انشاءاللہ, پھر ایک اور آپ کو بہت مطمئن ہوں گے اور بہت مستفید ہوں گے اور بہت ساری دعائیں کریں گے آپ میری ماں کے حق میں. کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے حضرت غازی, کیونکہ وقت نہیں رہتا تو اس لیے تفصیلی بات نہیں ہوتی. دل تو چاہ رہا تھا کہ خطبہ سناؤں آپ کو, لیکن اگر مجھے وقت ملا تو جمعے میں شاید یا جانے سے پہلے آپ کو میں خطبہ سنا دوں جناب غازی کا. کہتے ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آنکھیں نہیں کھولی. کیا نہیں کھولا؟ اچھا یہ بھی اپنے والد صاحب کی طرح ہے بالکل, یہ بھی خود نہیں آئے کیونکہ آپ کے والد خود نہیں آئے تھے. سبحان اللہ. ان کے لیے رسول نے دعائیں مانگی تھی, پروردگارہ سلطان نصیر عطا فرما. ان کے لیے علی نے دعا. کیا بات ہے خدا کی قسم. جی آیت ہے قرآن, پروردگارہ مجھے سلطان نصیر عطا فرما. یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ شعر سن لیں. جس کے صدقے میں دعا عرش اعلیٰ تک پہنچے, جس کی نگاہ میں جناب عباس کی جتنی عظمت ہے اتنی بلندی کے ساتھ شعر سنیے گا. عباس بھائی شاید شاعری کی دنیا میں شعر نہ سناؤ یہ والا. جس کے صدقے میں دعا عرش اعلیٰ تک پہنچے, جی ہاں, جس کے صدقے میں دعا عرش اعلیٰ تک پہنچے اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس. ہائے اللہ, ولیوں کی دعا علی کے صدقے میں, نبیوں کی دعا علی کے صدقے میں, غور نہیں کر رہے, پیروں کی دعا علی کے صدقے میں, مریدوں کی دعا علی کے صدقے میں. جس کے صدقے میں دعا عرش اولیٰ تک پہنچے اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس. ارے گھر میں دو چاند ہے پھر بھی ہے ستارے کی طلب. گھر میں دو چاند ہے الحسن والحسین, گھر میں دو چاند ہے پھر بھی ہے ستارے کی طرف. یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں کیا ہے عباس. جس کے صدقے میں دعا, دیکھیں آخری میں سے سنیے گا, جس کے صدقے میں دعا عرش اولیٰ تک پہنچے اس علی کو بھی دعاؤں میں ملا ہے عباس. گھر میں دو چاند ہیں الحسن والحسین, گھر میں دو چاند ہیں پھر بھی ہے ستارے کی طلب. یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں کیا ہے عباس. کل تک کوئی حیدر کو نہیں بتا سکتا تھا, نبی بتاتے تھے. آج عباس کو کوئی نہیں بتا سکتا, حیدر بتا سکتے ہیں. غور نہیں کیا, نبی کے جیسے علی, کل میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے عرض کیا تھا, کافروں نے کہا رسول جیسا, رسول نے کہا مجھ جیسا, صحابیوں نے کہا رسول جیسا. اب وہ تاریخ آنے والی ہے جہاں دشمن کہیں گے کہ علی جیسا. ان کے ابا پولیس میں تھے, میں جانتا ہوں, اور سوتنتر سینانیوں میں تھے. 3 ایوارڈ ان کو ملے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو اور پوتوں کو اس قابل کرے کہ اس منصب پر فائز ہو. اسرا صاحب, جب تک انسان وردی پہنتا ہے جب تک ڈیوٹی پہ رہتا ہے. بات صحیح ہے, ڈیوٹی پوری ہوئی. ڈاکٹر جب تک سفید کوٹ پہنا رہتا ہے, نرس وغیرہ جب تک ہاسپٹل میں رہتے ہیں, مولوی صاحب جب تک پہنتے ہیں جب تک مجلس پڑھیں, گھر جائیں گے اتار دیں گے, کرتا ہوگا, پجامہ ہوگا, آرام ہوں گے. ڈیوٹی پہ یونیفارم پہننا ضروری ہے. اگر یونیفارم کہیں کنٹینیو پہنے ہوئے ہو کوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن ڈیوٹی ہے. جی علی بھائی کہاں ہیں آپ؟ مولا سلامت رکھے جن کی سماعتوں تک میری بات پہنچ گئی ہے.
جن کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ گھر میں 2 چاند ہیں پھر بھی ہے ستارے کی طرف، یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں کیا ہے عباس۔ آج بھی تابوت کے ہمراہ عالم شاہد ہے، آج بھی تابوت کے ہمراہ عالم شاہد ہے، آج بھی تابوت کے ہمراہ عالم شاہد ہے، اپنے منصب سے نہ مرکز سے ہٹا ہے۔ اپنے منصب سے نہ مرکز سے ہٹا ہے عباس، آج بھی تابوت کے ہمراہ عالم شاہد ہے۔ دنیا کے پرچم ایک طرف، عزا کا پرچم ایک طرف، دنیا کے پرچم سورج ڈھلنے کے بعد اتار لیے جاتے ہیں، ان کا پرچم سورج ڈھلنے کے بعد نصب کیا جاتا بھائی عزا خانے میں پرچم چاند رات کو ہی تو لگے گا، یہ ہے ان کے پرچم کا کمال۔ گر گیا ہوں مجھے عباس کا پرچم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا۔ کیا کمال ہے، جب دنیا میں آئے خوشیاں، اور خوشیوں کا عالم یہ ہے کہ ماں تو ماں ہے، باپ باپ ہے، لیکن جناب زینب نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ اماں فضا سے کہا جو سب سے قیمتی چیز گھر میں ہو اس کا صدقہ اتار کے عباس کا بانٹ دو۔ خدا کی قسم کمال ہے، آنکھ نہیں کھولی۔ مجھے ابھی صفین پڑھنا ہے بھائی، ایک رخ صفین کا پڑھ کے میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آنکھ نہیں کھولی، جب آنکھ نہیں کھولی تو کہا کہ عباس غازی نے آنکھ نہیں کھولی، کہا یہ آنکھ نہیں کھولے گا، پہلے حسین کو بلاؤ۔ جیسے ہی سرکار حسین آئے، امیر کائنات نے عباس غازی کو لیا تو آنکھ کھولی اور چہرہ امام حسین پر نظر ڈالی۔ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وقت گزرتا گیا اور آپ کا سن 13 برس کے قریب ہوا۔ اسی دوران صفین کی تیاریاں ہوئی۔ آخری فقرہ سنیں، جب صفین کی تیاری ہوئی تو دونوں میں یہ معاہدہ طے ہوا، یزید کے آرٹیفیشل فادر میں اور حسین کے حقیقی باپ امیر المومنین میں۔ کتنی آسانی سے سن لیا آپ نے یہ جملہ، اور کیا آپ نے کہ دونوں آپس میں نہیں آئیں گے سامنے مد مقابل۔ مولا نے کہا پہلی بات تو تیرا میرا مقابلہ کیا، تو نجاست کی ابتدا میں طہارت کی انتہا، تو زوال کی آخری سیڑھی۔ ٹھیک ہے، طے ہو گئی بات۔ صفین کی تیاریاں ہو رہی ہیں، امام حسن بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ساتھ ہیں، محمد حنفیہ بھی ساتھ ہیں، اور حضرت عبداللہ بھی ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں۔ مولا نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، اندازہ لگاؤ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا،
امام حسن کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا بابا میں تیار ہوں، آپ نہیں۔ اس سے پہلے ایک تاریخ کا فقرہ سنا دوں تاکہ تاریخ مکمل ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی شہادت اور وفات کے بعد جی ابن عباس جو چچا ہوتے ہیں رشتے میں، انہوں نے کہا، کہنے لگے بھئی وہ میرے اپنے تھے لہذا ورثہ بانٹا جائے۔ کہنے لگے ورثے میں بچا کیا ہے؟ کہنے لگے ماما ابا قبا جو بھی بچا ہے وہ بانٹا جائے۔ مولا فرماتے ہیں مسجد میں تشریف لے آئے، ورثہ بانٹا جائے گا، غور کیجئے گا۔ جیسے ہی ورثہ بانٹنے کی بات آئی، کہنے لگے یہ امامہ، یہ ابا، یہ قبا، اور باہر جو ہے وہ سواری کھڑی ہے، تھوڑا مدینے کا سیر کر کے آ جائیے گا۔ اب جو اٹھے، اٹھا نہیں گیا، کہنے لگے وزن زیادہ ہے۔ میاں ماما تو کوئی بھی لگا لے، وزن سنبھالے تو پتا چلے۔ امامہ تو آج کل واٹس ایپ والے بھی لگا رہے ہیں، لیکن امامی کے بعد زبان بتا دیتی ہے یہ امامہ کون سا ہے اور کہاں کا ہے۔ میں کبھی کبھی جب اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یا سننی آگے، اللہ سلامت رکھے ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں دو ہی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے ایک ہما ہے ایک امامہ۔ آپ کے والد ماجد قبلہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب نور اللہ ملقدہ نے ازواج رسول پر ایک اشرا پڑھا ہے مکمل اسی کویت میں۔ اگر کسی کے پاس ان کی کوئی سیڑھی یا کوئی کیسٹ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے، چونکہ میں اس گھر کا ایک فرد مانا جاتا ہوں۔ ہم اس کے شکر گزار ہوں گے اگر کسی کے پاس ہو تو ہمیں مطلع فرمائے۔ اور مولانا قبلہ یاسر عباس صاحب نے سب کو دلی دعاؤں کے ساتھ سلام یا حسین کے ساتھ یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ میں ملک و ملت کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، جس وقت کی کوئی ضرورت ہو میں حاضر خدمت ہوں۔ کتنے برس کا سنے؟ کیا کہا مولا نے؟ ابن عباس کا کیا ہوا؟ امامہ اتار دو۔ ابن عباس کا آپ کے چچا ہوتے ہیں، یہاں آ جائیں گے، بیوان ہو جائیں گے۔ امامہ اتار دیا، اب اٹھ جاؤ، نہیں اٹھا گیا۔ ابا اتار دو، اب اٹھ جاؤ، نہیں اٹھا گیا۔ قبا اتار دو، اب جیسی قبا اتاری تو مولا فرماتے اب اٹھیے گا ذرا۔ اب جو اٹھے تو پوری مسجد میں ٹہل رہے تھے، کہنے لگے ورثہ بانٹ رہے ہو تو پتا تو کرو کہ وارث کیسا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں تو اجازت ہو آپ؟ امام کو دربار میں بلایا گیا۔ کہاں بلایا؟ اور کیوں بلایا معلوم ہے؟ بادشاہ کی ایک سازش تھی۔ آدمی امام کو بلایا مطلب کن کے دور میں بادشاہ کی ایک سازش یہ تھی کہ شیر، اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ جو زمین پہ بیٹھا ہے بندہ، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، ریاست میرے پاس، دولت میرے پاس، شہرت میرے پاس، فوج ورہ میرے پاس لوگ آتے نہیں اور اس کے پاس رکتے نہیں، یہ سڑک پہ بیٹھا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کہنے لگے یہ ابن رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا اور کہہ رہا کہ میں اسد اللہ ہوں، اللہ کا بیٹا، اللہ کے رسول یعنی کہ شیر کا بیٹا ہوں، اسد اللہ ہوں جو اللہ کا شیر ہے۔ کہا تو پھر کیا کرے؟ کہنے لگے ایک کام کرو 10 شیر منگاؤ، اور 10 شیر منگانے کے بعد جو ہے انہیں 10 دن بھوکا رکھو، اور بھوکا رکھنے کے بعد مولا کو بلاؤ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا رسول اللہ ہوں، اور جب وہ آ جائے تو ان سے کہو ان شیروں کے بارے میں بتاؤ کتنے اصلی ہیں اور کتنے نقلی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اندر جائیں گے تو بھوکے شیر انہیں پھاڑ کے کھا جائیں گے، اور پھر ہم کہہ دیں گے بھائی ہم کیا کریں، جملہ بہت بڑا ہے، بہت آہستہ سے سنا رہا ہوں، بھائی ہم کیا کریں؟ اب شیروں نے مارا، انہی کا کہنا تھا میں اسد اللہ کا بیٹا ہوں، بھائی نے بھائی کو مار دیا، ہم کیا کریں؟ خالی پھیکی دعویٰ کر رہے تھے اسد اللہ کا بیٹا ہوں، بھائی انہوں نے آپس میں مار دیا، تو میں کیا کروں؟ دیکھ رہے ہو دشمن کی سازش، بھائی کو لڑوا کے مروا دو، پھر کہہ دو ہم کیا کر سکتے، ہم تھوڑا ہی تھے۔ غور کیا آپ نے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچایا؟ کہتے ہیں کہ امام کو بلایا، امام کو جیسے ہی بلایا تو امام نے
مرکز کفر پر توحید کے نمائندے نے جیسے ہی قدم رکھا تو یہ طے ہوا تھا بادشاہ کے یہاں کہ کوئی احترامی امام میں کھڑا نہیں ہوگا، لیکن فضا نے اپنا جو رخ بدلا، جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اوپر تک کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے تو امام آئے امام آئے امام آئے۔ بادشاہ سے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ کہا مولا میں نے کچھ شیر جنگل سے منگائے ہیں۔ تو کہا چاہتے ہو؟ کہا مولا انہیں دیکھ کے یہ بتاؤ کتنے اصلی ہیں کتنے نقلی ہیں۔ امام نے کہا تو چلو۔ کہنے لگا مولا میں تو نہیں جا سکتا، میں اوپر بیٹھ کے دیکھوں گا۔ مولا نے کہا بابو یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ کے ابا بھی اوپر ہی بیٹھ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بزرگوں سے آپ کو وراثت میں ملا ہے۔ مولا جیسے ہی گئے اور کنڈی کھولی جہاں شیر بند تھے، وہ سوچا تھا ہاں اب شیر کھا لیں گے، لیکن خدا کی قسم اگر جملے کی قدر کر سکو تو کر لینا۔ کہتے ہیں کہ 10 کے 10 بھوکے پیاسے شیر مولا کے قدموں میں ایسے گر گئے جیسے خالق کی بارگاہ میں اچھا مسلمان گر جاتا ہے۔ مولا کے قدموں میں ایسے گر گئے جیسے اچھا مسلمان خالق کی بارگاہ میں اچھا مسلمان، اچھا مسلمان۔ نماز تو غدار بھی پڑھتے ہیں، اچھا مسلمان جو ہر اعتبار سے اچھا ہو، نہ بم میں ہو نہ تلوار میں ہو نہ سازشوں میں ہو نہ سیاست میں ہو، آج ایسے اچھا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے گر جاتا ہے۔ 10 کے 10 شیروں نے امام کے قدموں پر سر رکھا، جیسے ہی سر رکھا آپ نے دست شفقت پھیرا، دست امامت پھیرا۔ شیروں نے اپنے آپ کو سیراب محسوس کیا، نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس۔ جیسے ہی باہر نکلے، جملہ سننا، جیسے ہی باہر نکلے بادشاہ کہتا ہے مولا کتنے رکھوں؟ کہا ایک بھی مت چھوڑنا۔ کہا مولا کیسے پتا چلا یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ کہا ابو جہل کے وارث جو ہمیں دیکھ کے جھک جائے۔ کیا کروں وقت ہو جاتا ہے۔ کیسے پتا چلا مولا کا یاد رکھنا جو چیز ہمیں دیکھ کے جھک جائے وہ اصلی بھی ہے نسلی بھی ہے۔ اے مولا آپ تو مشہد میں سو گئے، ہم کیسے پتا کریں کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے؟ کا پریشان نہ ہونا بیٹا، ہم نے اپنی زندگی کے بعد اپنی علامتیں چھوڑ دی، منبر چھوڑ دیا، علم چھوڑ دیا، تعزیہ چھوڑ دیا، زلجنا چھوڑ دیا۔ جو انہیں دیکھ کر جھک جائے سمجھ لینا اصلی بھی ہے نسلی۔ اصلی بھی ہے۔ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ حاجتوں کا راستہ کربلا کربلا، حاجتوں کا راستہ کربلا۔ سلامت رہیں میرے بھائی، وقت زیادہ ہو گیا، سلامت رہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ جناب زہرا آپ لوگوں کی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ جناب علی اکبر کے صدقے میں ہے وہی ابن عباس ہے جس کو نہ ماما اٹھ سکا نہ ابا اٹھ سکی، اور اس نے ورثہ مانگا ہے۔ عباس نے نہیں مانگا تھا بابا سے کچھ، صفین میں باپ نے اپنا امامہ دیا، اپنی آبادی اپنی قبا دی۔ اندازہ لگاؤ کتنی پیاری سلائی کے کپڑے تھے کہ پورے آئے۔ آئے اللہ، ارے کہیں بڑے چھوٹے آتے تو آتے۔ کہا مولا خیریت تو ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بابا مجھے کیوں نہیں؟ امام حسین نے بیٹا آپ نبی کے بیٹے ہو، آپ نبی کے بیٹے ہو،
عباس میرا بیٹا ہے. اور پھر جیسے ہی اشہل پر سوار کیا, اشہل ہے مولا کے گھوڑے کا نام, جیسے 13 برس کسی میں بتا رہا ہوں یہ کیسے, اشہل پر سوار کیا تو مولا نے نقاب ڈالا. میں نے بتایا نا نقاب, کل بتایا تھا کل کی مجلس میں, نقاب ڈالا اور مولا کے دونوں پاؤں زمین پر جا رہے ہیں راستہ بناتے ہوئے. کوئی جمل کا بچا ہوا تھا, اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ علی کے پاؤں کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دوں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آ کون رہا ہے, اسے پتا نہیں تھا کہ عباس جتنا سامنے دیکھتے ہیں اس سے زیادہ پیچھے دیکھتے ہیں, جتنا آگے دیکھتے ہیں اس کے عقب دیکھتے ہیں, نیچے دیکھتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ اس کا بیٹا جا رہا ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہے. تاریخ کا جملہ سنا کے جا رہا ہوں. جیسے ہی وہ تلوار مارنا چاہتا تھا, گھوڑے کے پاؤں میں عباس غازی نے اپنے پیر کو بڑھایا اور اپنے انگوٹھے کے اوپر اس کو لیا اور لینے کے بعد اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف پھینکا اور اس کے بعد پھر دوسرے کو پھینکا. ابھی وہ نیچے نہیں آ رہا تھا کہ تیسرے کو پھینکا. تنہا عباس تھا جو میسرہ پہ بھی وار کر رہا تھا, میمنہ پہ بھی وار کر رہا تھا, قلب لشکر پہ بھی وار کر رہا تھا. آواز بلند ہوئی, علی بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ آپ اور ہم نہیں لڑیں گے. علی خیمے سے باہر نکلے, جملہ سنیں میرے جوانوں, جملہ سنو. علی خیمے سے باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد فرمایا او نطفہ ناتحقیق, میں کون ہوں تجھے معلوم ہے, میں اپنی زبان سے نہیں بدلتا. دیکھ میں یہاں کھڑا ہوں. تو پھر کہا یہ کون ہے جو آواز آ رہی ہے؟ علی آ گیا ہے, علی آ گیا ہے, علی آ گیا ہے, علی آ گیا ہے. مولا نے کہا بیٹا عباس ذرا نقاب ہٹاؤ. نقاب ہٹایا تو عباس ہے. کہا یہ تو تلانے میں بھی علی ہے, چننے میں بھی علی ہے, مارنے میں بھی علی ہے. جملہ سنیں. کہا ہم تو اس کو علی سمجھ رہے تھے. کہا کان کھول کر سنو, جملے کی قدر کرنا, کان کھول کر سنو. یہ جب تک میرے پاس ہے, جب تک عباس ہے, جب مجھ سے الگ ہوتا ہے تو یہ اپنے وقت کا علی ہے. یہ اپنے وقت کا علی ہوتا ہے. اور پھر عباس غازی کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر داہنے بازو کا بوسہ لیا اور پھر بائیں بازو کا بوسہ لیا اور پھر سینے کا بوسہ لیا. معلوم ہے کیا؟ میرا مولا زار و قطار رونے لگا. اللہ اکبر. 2 منٹ کے مسائل پڑھ پاؤں گا. میرا مولا